یہ بھی حدیث اور شام سے متعلقہ دیگر بھی حدیث، ان کے بارے میں آپ ایک عام قاعدہ یاد رکھیں کہ شام سے متعلقہ بیشتر حدیث، تمام نہیں بیشتر حدیث، جس میں یہ حدیث بھی شامل ہے، ان کا تعلق قرب قیامت کے واقعات کے ساتھ ہے، آخر زمان کے ساتھ۔ ٹھیک، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین لوگ وہ ہوں گے جو شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے، اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہم جہاں اپنے علاقوں میں بیٹھے ہم یہاں سے شام چلے جائیں؟ تو یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ایک خاص دورانی ہے، ایک خاص زمانہ ہے، جسے ملاحم کا دور کہا جاتا ہے، جنگوں کا دور کہا جاتا ہے، کہ قرب قیامت ایک طویل جنگوں کا دور آئے گا، جس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، کتب حدیث میں ہم باب پڑھتے ہیں نا کہ کتاب الفتن والملاحم، فتنوں اور جنگوں کا باب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے ایک طویل دورانیے کی خبر دی ہے، شام میں، عراق میں، القدس میں، اور مصر میں، اور پھر امام مہدی کا آنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا نکلنا، یہ سارے واقعات آپ نے اکٹھے آگے پیچھے بیان کی، تو یہ خاص دور کا نام۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مفکرین کی، دانشوروں کی بہتات ہیں، جن لوگوں کو شرع علم کا نہیں پتہ ہوتا، تو دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہو، کہیں کوئی تنظیم رونما ہو، کہیں کوئی ملکوں کی لڑائی ہو، وہ سب سے پہلے حدیثوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، سب سے پہلے حدیثوں سے اپنی مرضی کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک، تو کہیں کوئی ہلکی سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ حدیث میں آیا تو اس کو یہاں پر فٹ کر دیا جائے، یہ بالکل بے بنیاد طریقہ کار، فضول طریقہ کار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، یہ بڑی واضح ہیں، اور آپ کے جو اخبار ہیں یہ دین ہمارا سارے کا ساری واضح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی جو خبریں ہوں گی نا، یہ ایسی غموض والی نہیں ہوں گی، پیچیدگیاں نہیں ہوں گی اس میں، کہ ایک واقعہ ہو گیا اب ہم سوچ رہے ہیں، علماء بعض کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں وہ حدیث فٹ آ رہی ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہوں نہیں وہ حدیث فٹ آ رہی ہے، تو اتنا سوچنا نہیں پڑے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ظاہر ہوگا تو وہ بڑا واضح ہوگا، ٹھیک ہے، علماء کی اکثریت کو، غالب کو، سب کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ حدیث ہے اور یہ اس کا معنی واضح ہو رہا ہے، سمجھیں اس بات کو۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ ملکوں کی اس دور کی لڑائیاں ہیں، ماضی قریب کی لڑائیاں ہیں، تو ان کو تکلف کر کے حدیثوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جو اس حدیث میں اور آگے بھی جو باتیں آ رہی ہیں قرب قیامت کے واقعات میں، اور جب یہ ہوں گی تو بڑی واضح ہوں گی کہ ہر بندے کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس لیے جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے نا، تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ حدیث ڈھونڈتے ہیں اس کو فٹ کرنے کے لیے، تو یہ بہت عجیب روی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب داعش ظاہر ہوئی تھی، تو داعش بھی جو ہے کیا، یہ اس میں جو شین شان کے لیے نا، دولہ اسلامیہ عراق میں اور شام میں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی حدیثیں میں جو آیا نا کہ وہ شام سے لشکر نکلے گا اور شام میں ہجرت کرنی چاہیے، تو آؤ جی داعش کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو لوگوں نے پھر بڑے گمراہیاں پھیلائیں، اور بڑے قیمتی قیمتی نوجوانوں کا جو ہے نا وہ خون ضائع ہوا، تباہ و برباد ہوئے مسلمان۔ اس لیے علماء کی طرف دیکھنا چاہیے کہ علماء ان واقعات کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، کیا وہ حدیث کو اس پر تطبیق کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو انہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ فخیار و اہل الارض الزمهم مہاجر ابراہیم سے کیا مراد ہے کہ شام کی طرف ہجرت کرنے والے لوگ بہترین ہوں گے کس دور میں؟ اس دور میں جب جنگیں واقع ہو جائیں گی قرب قیامت، اور وہ دور ابھی نہیں آیا، اور کب آئے گا واللہ عالم۔ یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے، قرب قیامت واقع ہونے والی جنگوں کے بارے میں ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ شوق رہا ہے کہ وہ بڑے یقین سے بتاتے تھے کہ مجھے جی یہ لگتا ہے کہ 4 سال بعد مہدی آ جائیں گے، 5 سال بعد شام فتح ہو جائے گا، 10 سال بعد یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، اسلام دین عمل کا نام ہے، اسلام خبروں پر اور قیافہ شناسیوں پر جو ہے نا وہ تکے لگانے کا نام نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث ہے نا، جو اخبار سے متعلق ہے، خبروں سے متعلق، شام کے بارے میں، دیگر علاقوں کے بارے میں، آپ دیکھیں گے کہ ائمہ کرام کا، محدثین کا، ان کی شرح اور توضیح میں کلام بہت ہی کم ہے۔ یہ بہت نادر فائدہ، اس کو اور غور سے سمجھیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیا؟ اخبار سے متعلق حدیث، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت واقع ہونے والی جنگوں کی خبریں دیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ علماء کا، محدثین کا، صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، شراح حدیث، یعنی جن علماء نے حدیث کی شروحات کی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان حدیث کی کیا شرح کرتے ہیں، تو آپ کو ان کا کلام بہت ہی کم ملے گا، نادر ملے گا۔ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے دین عمل ہے، آپ عمل کریں، آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے راستے میں جہاد، یہ جو اعمال ہیں بڑے بڑے، اس میں مصروف رہیں، مختلف خبروں کو سامنے رکھے اور تانے بانے جوڑتے رہنا کہ اب عالمی سیاست میں یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ کام کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جب یہ واقعات رونما ہونے لگیں گے، یہ واقعات ہمارے سامنے آنے لگیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی، پہلے سے اندازے لگا کے اور یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے نا بیچارے، تو ان کے یہاں بھی یہ بات بہت پائی جاتی تھی، وہ ہر دوسری تقریر میں کوئی نہ کوئی پیشین گوئی فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے خود سنا کہ ایک میں تقریر میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو یقین ہے، بڑے زور دے کے، کہ مجھے تو یقین ہے مہدی پیدا ہو چکا ہے۔ تو اب وہ جس دور میں انہوں نے یقین سے بات کی تھی، اب اس کو بھی 20 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کبھی وہ کہتے تھے کہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ اب اسرائیل جو ہے نا وہ پیش قدمی کرے گا، اور یہ سعودی عرب پہ قبضہ کرے گا، اور عراق پہ قبضہ کرے گا، اور گریٹر اسرائیل بنے گا۔ یہ گریٹر اسرائیل کی کہانی ہے صرف، اس کا کوئی وجود نہیں ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بس بعض لوگوں نے اس شوق میں کہ حدیثوں کو اپنے حالات پہ فٹ کریں، جو حالات اس وقت بن رہے ہیں، امریکہ نے یہاں حملہ کر دیا، امریکہ افغانستان آ گیا، روس آ گیا، تو ہم حدیث میں تلاش کریں کہ روسیوں کی صفات کہاں بیان ہوئی ہے، امریکیوں کی صفات کیا بیان ہوئی ہے، جو روم کا لفظ ہے اس سے مراد امریکہ کے کہیں پر، یہ جو چھوٹی آنکھوں والوں کا لفظ ہے اس سے مراد چائنا نہ ہو،
آپ سب پڑھتے رہتے ہوں گے ساری باتیں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ طلبہ علم کو لگتا ہے کہ بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، اوہ ہو کیا سبحان اللہ، کیا علمی گفتگو ہو رہی ہے. سمجھتے ہیں نا میں ایسے لوگوں کو، جو لوگ یہ باتیں کرنے والے ہوں علامات قیامت کے بارے میں اور اس طرح کی خبریں بیان کرنے والے ہوں، ہم سمجھتے ہیں ان سے بڑا انٹلیکچوئل دانشور ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کی قسم اگر آپ علم کی آنکھ سے دیکھیں تو ان سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں. یہ جہالت کی باتیں ہیں، کیونکہ علم انسان کو یہ سکھاتا ہے. ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی، اگر آپ کو معلوم ہو، کہ علم انسان کو بصیرت اور یقین سکھاتا ہے. تکا بندی کی بنیاد پر کی گئی باتیں یہ علم ہوتا ہی نہیں. اور یہ صحابہ تابعین کا مزاج ہی نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر انہوں نے یہ تکے مارے ہوں.